بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تابوت سکینہ، جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے، اس تابوت میں ایسی کون سی چیزیں ہیں؟ تابوت سکینہ آخر ہے کیا، اور بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے سے مختلف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جہاں تینوں مذاہب متفق رہے ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ روایات کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو لکڑی سے بنا ہوا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے، اور ان کی وفات تک یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ صندوق بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اس کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گیا، اور ہوتے ہوتے پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنوائی تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہ صرف چرند پرند انسانوں بلکہ جنات پر بھی تھی، اور اس عمارت میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کے پتھروں کو نصب کروایا گیا تھا۔ اس ہیکل سلیمانی میں اس قدر روشنی تھی کہ رات کے ٹائم میں بھی لائٹ کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جس میں لوح قرآنی، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے تھے۔ من و سلوہ میں سے من ایک برتن میں محفوظ کر کے اس صندوق میں رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی اسی صندوق میں موجود تھی۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت مقدس تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر لرز جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، جس کے بعد ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا، اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت کا وقت آتا تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے، اور ان کی دعائیں قبول بھی ہو جایا کرتی تھیں، اور ہر مصیبت ٹل جاتی تھی۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا، وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی کا دور دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس صندوق کو کوڑا کرکٹ اور نجاستوں کی جگہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر پوری طرح سے ویران ہو گئے۔ ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں، اور ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑا ہے۔
تو انہوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں میں ہانک دیا۔ اللہ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو اپنا کھویا ہوا تابوت سکینہ دوبارہ مل گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں کیا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی جو ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا جب ان میں دوبارہ سے کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ نہ مل سکا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں، مگر تابوت سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ کچھ یہودیوں کا اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس طرح تابوت سکینہ کے بارے میں اور بہت سی رائے موجود ہیں۔ دنیا بھر سے تابوت سکینہ کے بارے میں مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں اور ماہر آثار قدیمہ اور یہودی اسے ڈھونڈنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ اس وقت کہاں ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ پاک اسے خود نہ ظاہر کرنا چاہے، اسے کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔